ہے کہ جو بھی ان کے سامنے کوئی ایشو آتا ہے ضرور اپنے لوگوں کی فیڈ بیک لیں، چاہے اس میں کسی کے بھی حق میں ہو. یہ میرے خیال میں بہتر ہے. آج میں جو پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا نیا کوئی کام نہیں کرنے جا رہا ہوں، نیا کوئی ایسا چیز نہیں کرنے جا رہا ہوں، نہ کوئی ایسا آئیڈیا فلوٹ کرنے جا رہا ہوں. میں ایک جو مجھے ذمہ داری دیا گیا ہے اس ذمہ داری میں جو میرا ذمہ داری بنتا ہے کہ میں اپنے عوام کے لیے جو ان کے حق ہے، ان کے رائٹ ہے، ان کے رائٹ ابھی تک ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کو نہیں مل پا رہا ہے. آج جتنے میں نے ڈیسیجن لیے ہیں میں آگے چل کے ان کے بتاؤں گا. یہاں شاید آپ کہیں گے آج 1 سال کے بعد آپ میڈیا میں آ کے اتنے وقتوں میں کیوں یہ چیزیں نہیں لیے گئے، آج کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ سوال بنتا ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں نہ کہ یہ میں ابھی پہلی دفعہ لے رہا ہوں. ایسے چیزیں لیے گئے ہیں اس گورنمنٹ میں 1 سال کے اندر، اور آج میڈیا کے سامنے میں اس لیے آ رہا ہوں باقاعدہ طور پر کہ 1 سال کیوں میڈیا سے دور رہا، کیا وجہ تھا میں میڈیا میں نہیں آیا، یا اللہ مجھے کس وجہ سے دور رکھ رہا تھا اور کیا اس کا مقصد تھا مجھے اپنا ان چیزوں سے دور کر کے عوام سے، تاکہ میں کیا سوچ لوں، کیا ڈیسیجن لوں جو صوبے کی وسیع تر مفاد میں اور مستقبل میں یہ جو عوام ہے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا ہے، وہ رائٹ غضب کرنے کا کوئی کسی کو حق نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، وہ اس کو اون کرنا پڑے گا. اور ہمارے جو نئے نسل جو اس ملک کی اور صوبے کی باغ دور سنبھالتے ہیں ان کو یہ کوئی نہیں روک سکے گا کہ وہ میرٹ پہ اپنا حق حاصل کر سکیں. یہ جتنے میں نے ڈیسیجن لیے ہیں، اب آتا ہوں آگے کہ وہ ڈیسیجن میں نے یہ ڈیسیجن اتنا لیٹ کیوں لیا. اس کے لیے مجھے بہت سخت مرحلے سے گزرنا پڑا، اور جتنے میں نے ڈیسیجن لیے اور تمام پارٹی جو اسمبلی میں انہوں نے اس کو اون کیا. آپ کے سامنے ہم ایک انٹرنیشنل کیس ہار چکے تھے ریکارڈ کی شکل میں، جو کہ پاسبل نہیں تھا کہ وہاں پہ صوبے کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے اور وہاں پہ اپنے حق لیتے. لیکن مجھے ذمہ داری بلوچستان کا دیا گیا تھا. میں نے ضرور میں اس کنٹری کا پاکستان کا جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، ہمارا سب کا ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی کو مضبوط کرنا. لیکن جب صوبے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. اور اس چیز کو لے کر اور اللہ کا نام لے کر یہ نہیں کہ میں اس میں کریڈٹ لینا چاہتا ہوں یا اس کو بڑا میں نے تیر مارا. میرا جو ذمہ داری تھا اللہ نے مجھے دیا، عوام نے دیا، میں نے وہ ذمہ داری نبھایا. میں نے کوئی بڑا کام اور احسان نہیں کیا صوبے کے لیے، یہ میرا ذمہ داری تھا. ریکارڈ کے بعد اگر آپ دیکھیں بلوچستان کی تاریخ میں الیکشنیں ہوتے رہے ہیں. یہاں ہم نے لوکل باڈیز الیکشن کیا. یہ بلوچستان کی تاریخ میں میرے حساب سے یہ میرا ذمہ داری تھا، نہ کہ میں اس میں اپنے آپ کو شاباشی کے لیے اپنے آپ کو کرتا ہوں پیش کرتا ہوں. نہیں، یہ میرا ذمہ داری تھا اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. میں نے اس جو چیئر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کے سامنے پہلے کبھی بھی میں نے ذکر نہیں کیا. آج میں چیف ایگزیکٹو ہوں اس صوبے کا. اس پہ اللہ کے سوا زمین پہ کسی کا میرے اوپر احسان نہیں ہے، نہ کسی کو میں نے کہا ہے کہ مجھے چیف منسٹر بناؤ. چیف منسٹر اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور انہوں نے مجھے بنایا. نہ میں نے چیف منسٹر بننے کے بعد کسی کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا، مجھے ایک امتحان کی کرسی پہ بٹھایا. جس دن میں سمجھوں گا کہ میں
اس میں کامیاب ہوا ہوں، اور عوام کے مفادات، عوام کے پروٹیکشن، عوام کی جو رائٹس ہیں ان کی حفاظت ہے، ان کی اللہ کرنے والا حفاظت ہے، جو ہمیں ذمہ داری ہے ان کی جان و مال کی حفاظت، یہ سارے چیزیں ہم کرنے میں کامیاب اپنے وسائل اور اس حالات میں جو ہم کر سکتے ہیں اس کے مطابق اگر ہم کر گیا تو میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے بعد زمین پہ مجھے سپورٹ کیا۔ ان میں میں ابھی شکریہ نہیں ادا کروں، بی پی مینگل کے دوستوں نے، آپ جمعیت کے دوستوں نے، وہ تمام پارٹیاں جس میں ہزارہ ڈیموکریٹ الائنسز ہے، بی ایم پی عوامی ہے، اور پی ایم پی ہے، اے این پی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، اور کہیں کوئی جمعیت پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو یہاں پہ، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس امتحان کے کرسی پہ بٹھایا۔ پیپلز پارٹی نے، نواز ثناء اللہ نے ہمیں سپورٹ کیا، زرداری صاحب کی مہربانی کہ اس نے اس امتحان میں بٹھایا۔ جب ہم کامیاب ہو گئے پھر اس کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گا، لیکن ابھی تک شکریہ ادا نہیں کیا۔ ہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اختر جان سے ہوئی ہیں، سب کے سے ہوئی ہیں، فضل الرحمان سے نہیں ہوا کہ یہاں پہ آیا تھا، میں نے ملاقات کا کیا لیکن اس دن بیمار ہوا، لیکن ان کے بھی لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا اور اس امتحان میں بٹھایا۔ لیکن میں نے ان کسی کو آج تک، اگر میں جاتا تو فضل الرحمان کے پاس جاتا، لیکن جاؤں گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخرو اور کامیاب کرے گا۔ اب یہ جو لوکل باڈیز الیکشن تھے، یہ کیوں آپ کے سامنے، یہ واحد لوکل باڈیز الیکشن تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پولیس اور لیویز اور پیرا ملٹریز جتنے ہمارے آرمی اور ایف سی، اس کو ہم نے بیک اپ میں رکھا تھا، لیکن اس کو کہیں پہ ہم نے نہیں کہا تھا کیا ضرورت ہو ہم ان کو استعمال کریں گے، لیکن اپنے جو صوبے کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں تاکہ وہ ہر وہ محاذ کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ صوبے کی سیکورٹی اور صوبے کے معاملات کو جو ان کا رول ہے اس میں احسن طریقے سے وہ نبھا سکیں۔ اب جب الیکشن، یہ وہ الیکشن تھا، تاریخی الیکشن، جس میں بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر تھے یا ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں تھے، ایک بندے نے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال کر کے ان کے لوگوں کو ہرایا گیا یا ان کے ساتھ ناانصافی ہو، ان کے زور زبردستی ہوا۔ ہاں ایون ہمارے لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن، وہ لوگ دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ زبردستی کیا، لیکن ان کے ساتھ زبردستی نہیں ہوا جو پارلیمنٹ میں تھے یا نہیں تھے۔ لیکن کسی نے، آپ کی میڈیا کے سامنے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی نے، ایون میرا خود وزٹ تھا اواران ڈسٹرکٹ جہاں سے باپ دادا سے ہم چلے آ رہے ہیں، میں خود اس لیے نہیں گیا، میرا وزٹ تھا اور اسی دوران الیکشن کا اعلان ہوا، اور اسی دوران ہمارے اوپر یہ بھی وہ ریکودک کا جو سخت ڈیسیجن چل رہے تھے، یہ الیکشن کا بھی ہمارے اوپر یہ آیا۔ تو سیکورٹی کے حوالے سے، اواران کی مختلف پروجیکٹس اور چیزوں کے حوالے سے میں اور میرے ساتھ مجھے کمپنی دے رہے تھے اس ٹائم کور کمانڈر صاحب جنرل سرفراز صاحب، شہید، اللہ ان کی درجات کو بلند کرے، ایک نیک کام میں عوام کی خدمت، پاکستان کے عوام کی خدمت، بلوچستان کے خدمت کرتے ہوئے جام شہادت حاصل کیا، اور ہم سے بڑے اچھے انسان ہیں، ہم سے جدا ہوئے۔ اس کا ہر وقت ان کی یہ قربانیاں اور یہ محنت اور یہ جو اس کی لگن تھا، وہ سنہری الفاظوں میں بلوچستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے لوگوں کی سیلاب میں جو مدد کیا، جو مدد کرنے، جو ایکٹیویٹیز کو واچ کرنے کے لیے ہر جگہ جا رہے تھے، اللہ نے ہمیں اس سے جدا کیا۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، شہید تو ضرور ہے، درجات ضرور اس کے بلند ہوں گے، ہماری دعا ہے مزید بلند ہو۔ لیکن میں اس لیے نہیں گیا، جنرل صاحب کو کہا کہ میں ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، الیکشن ہے، میں چیف منسٹر ہوں، شاید میرے ذہن میں ہے کہ میرے ذہن میں کہیں پہ یہ وہ پنپ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں اپنی چیف منسٹری کا پاور شو کروں گا کہ میں چیف منسٹر ہوں،
وہ لوگ اور دوسرے لوگ امپریس ہو جائیں اور میرے پارٹی کو ووٹ دیں، میں نے وہ کینسل کیا اور نہیں گیا، تاکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں جاؤں اور اپنے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور پاکستان کے آئین کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو تو آپ موو نہیں کریں، ان علاقوں میں نہیں جائیں جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہو۔ تو میں نے اپنے علاقے کا بھی وہ نارمل سا ہمارا روٹین کا وزٹ تھا، لیکن اس لیے نہیں گیا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو ضرور لوگوں کو امپریس کرنے کے وہ ہوگا، اور لوگ شاید جیتیں ہاریں علیحدہ چیزیں، لیکن میں اپنی پوزیشن ان کے سامنے اس ٹائم نہیں رکھوں گا۔ جب الیکشن ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو الیکشن ہوا، پھر ہم چلے گئے۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، میں نے صرف اپنی جو ذمہ داری مجھے محسوس ہوا میں نے وہ ذمہ داری نبھایا۔ اب آتے ہیں کہ ایک بجٹ ہم نے پیش کیا 6 مہینے پہلے ہم نے گورنمنٹ میں انٹری مارا، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ آپ نے دیکھا میں یہاں پہ کسی کے خلاف یا کسی کے بات کرنے کا مجھے حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس کو جو ذمہ داری اس ٹائم دیا تھا وہ اللہ، عوام اور وہ جانے۔ اچھا کیا برا کیا، مجھے نہ پچھلوں کا کوئی وہ ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ آگے اللہ جس کو ذمہ داری دیتا مجھے اس سے سروکار ہے۔ اللہ نے اس ٹائم مجھے دیا، میں اس ٹائم کے جو پوزیشن ہے، جو مجھے ابھی تک ذمہ داری دیا گیا ہے، اس کا میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے آپ کو پیش کروں گا عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے اس میں اللہ ہی سب کچھ مہربان ہے، اور اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے، وہ ذمہ داری دیتا ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے فیصلے صوبے کے لیے کریں۔ تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور اس کا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں اللہ اور اس کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، اور کسی کے سامنے نہیں ہوں، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میڈیا ہی ہمارے لوگوں کے وہی جو سب میڈیا دکھاتے ہیں، ہمارے آنکھ ہیں، ہمارے کان ہیں، وہ جو دکھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، جو سناتے ہیں ہم سنتے ہیں، وہی اسی کو بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میڈیا پازیٹیو چیزوں کو سامنے رکھے گا، تاکہ وہ عوام کی بہتر مفاد میں اور ملک کی بہتر مفاد میں وہ رول پلے کریں گے، تاکہ گورنمنٹ اچھے سے اچھے ڈیسیجن لیں۔ تو بجٹ ہم نے پیش کیا۔ بجٹ میں کیا اہم چیز ہم نے کیا جس کو میں آج آپ کے سامنے، یہ ذمہ داری تھا مجھے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے نہیں ہے، تو اس میں جو ڈائریکشن پلاننگ ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے کہا ہے کہ بجٹ بنانے کے ٹائم پہ جو انہوں نے ڈائریکشن دیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، جو آج تک اس نے خود نہیں کی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا تھا کہ بجٹ بناتے ہیں تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بجٹ بک ابھی بھی آپ لوگ کے یہاں پہ لائبریری میں، اور اگر چاہتے ہو آپ اس کو دیکھیں، ایک ایکسپرٹ سے موازنہ کرائیں، اس کو دکھائیں کیا جو چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے جو پلاننگ کمیشن کے عین مطابق، سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے عین مطابق، یا ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے اس میں جو سزا ایک جھوٹ بولنے والے کا وہ میرا سزا ہے، میں اس کو بھی تیار ہوں، میں اس میں کوئی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے اپنے تمام اتحادیوں کی مدد سے، کیونکہ میں اکیلا ایک بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس لیے میں نے آج یہ کہا کہ میں نے آج جو کرنے جا رہا ہوں یہ پہلا کام نہیں ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ذمہ داری میں ہے کہ میں بلوچستان کے عوام کے بہتر سے بہتر، آج تک میں نے میڈیا میں کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیا، کیونکہ یہ میرا ذمہ داری تھا، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہمارے سسٹم میں بہت کمیاں ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن
آپ کے سامنے بہت سارے آپ میڈیا کے دوستوں نے لوگ دیکھے ہوں گے، جتنے کرائسز آئے ہیں، جتنے امتحان آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صوبے یا ملک میں لائے، آپ نے سب چیزیں دیکھیں اور کور کی ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% ہم کلیئر ہیں، لیکن یہ واحد جو ہمارا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں، فلڈ کے شکل میں ہمارے اوپر لایا تھا، اور آگے بھی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور رہنمائی اور مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہمیں کافی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہے اور شاید محسوس کیا کہ سی ایم غائب ہے اس تمام اس چیز کے لیے۔ میں اگر کسی جاؤں اور کسی جگہ پہ کسی کے جو ضرورت مند ہے اس کو 1 کلو چاول دے کے، یا ان کا جو پیارے ان سے جدا ہوئے ان کو چیک دے کے ان کو یہ اپنے آپ کو دکھاؤں کہ میں نے بڑا کمال کیا، نہیں، میرا ذمہ داری ہے کہ ان کا حق ان تک پہنچائیں، لیکن اس میں فوٹو سیشن یا اس طرح کا چیزیں نہیں ہو۔ یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کو پورے دنیا میں دکھا دوں کہ یہ جو سفید پوش تھا، جو کل اس کا اچھا پوزیشن تھا، ایک اچھے مقام تھا، لیکن آج فلڈ نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس کی ساری جائیداد، اور آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 1 کلو آٹا یا اس کی جو پیارے سے جدا ہوئے ہیں وہ چیک لے رہا ہے، جو پہلے چیک دیتا تھا۔ میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا، نہ میری ذمہ داری میں۔ میرا ذمہ داری ایک اور چیز، جب آپ کبھی موو کرتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں سیلاب کے دوران، آپ ہیلی میں جا رہے ہیں، آپ جہاز میں جا رہے ہیں، یا جو بھی اس دوران، یا آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، تو پاکستان کے حالات اور بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ میں نے تو روٹ بند کر دیا، لیکن پھر بھی جیمر تو لگتے ہیں۔ اگر جیمر لگے ہوئے ہیں اور مجھے نصیر آباد میں کوئی ڈیسیجن لینا ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے، میں جا رہا ہوں قلعہ عبداللہ یا قلعہ سیف اللہ یا اس طرف، اور اس دوران میرا موبائل بند ہے یا نیٹ ورک سے آف ہوں، تو وہاں پہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، تو میں نے نہیں سمجھا کہ میں بجائے کہ کسی جگہ جا کے فوٹو سیشن کروں، میں اسٹیشن میں رہوں، کیونکہ یہ سیلاب جو فلڈ آیا یہ ایک ایریا میں نہیں آئے، ایک ضلع میں نہیں آئے، ایک تحصیل میں، یہ پورے بلوچستان کو 3 مہینے تک اپنے لپیٹ میں لیتا رہا۔ اور میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں شاباشی دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اپنے جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں نا، میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اندر کیا، میں اگر ہوتا ڈی سی اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا میرے اوپر ایک ہجوم، میرے اوپر اس کا ان کا ڈیمانڈ ہے، ان کے ٹینٹس ہیں، ان کے راشن ہیں، کیا میں ایک بندہ قابل ہوتا کہ میں ان تمام تک رسائی حاصل کرتا؟ انہوں نے دن رات ایک کیا، اور جس حالت میں، جس کم سر سامانی کی حالت میں انہوں نے لوگوں کو فیس کیا، ان کے سخت حالات کو فیس کیا، اور ان کو ان کے سہولت تو نہیں دے سکتے، ان تک اس وقت تک ریلیف جو انہوں نے دیے، میرے خیال میں ہم اپنے اس میں سوچیں کہ لاکھوں لوگوں کو ہمیں مشکل ہے کہ ہم ان کو مطمئن کر سکیں، اور ان کو اس وقت جو حالات میں ان کو ریلیف جو ان کا حق بنتا ہے ہم دے سکیں، جس صوبے میں اور ملک میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وسائل نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں پہ کمی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہاں پہ ہوتا ہے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لیکن اپنے عوام کو ریلیف کے دوران کبھی بھی ہم نے نہیں چھوڑا، ریہیبلیٹیشن میں انشاءاللہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مشکل بہت ہے، ڈیسیجن بہت بڑا ہے، 400 ارب روپے چاہیے بلوچستان کے جو اس بڑے امتحان سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں۔ میں اس کو کرائسس یا اور چیز نہیں کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے لایا، کیا پتہ ہماری بہتری میں لایا، ہماری سزا ہے، یا ہماری قوم کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ہمارے لیے ایک ٹول ہے کہ قومیں جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ سخت حالات کا مقابلہ کر کے ایک مضبوط قوم کی طرف نکلتے ہیں۔ جب UN کا جنرل سیکرٹری آیا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، پاکستان میں بھی آیا، اور پاکستان میں نصیر آباد میں بلوچستان کے ایریا میں آئے، پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں، وہ بھی ساتھ تھے، بلاول زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ بھی وہاں تھے، اور میرے خیال میں دونوں نے، پرائم منسٹر اور بلاول صاحب نے ان کو بہت سخت ریکویسٹ کیا تھا، اور وہ انہوں نے پھر حالات بھی دیکھا تو وہ آئے۔
جب ہم نصیر آباد میں تھے تو یہ اتنا بڑا بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایک چیز میں نے دیکھا اس ٹائم، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ بولنے جا رہا ہوں اور یہ ایک بندہ ہمارے لیے آیا ہوا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور ہماری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن میں وہاں پہ کیا بولتا ہوں، میں ابھی آپ کے میڈیا کے تھرو عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب وہ آیا، مجھے پرائم منسٹر، جب ہمارے سی ایس نے اس کا بریفنگ دیا، اس کو سارا چیزیں کہ اتنے نقصان ہوا، اتنے نقصان ہوا، آگے لکھتے ہیں کہ جب اینڈ میں وی آر لوکنگ فارورڈ ٹورڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فرینڈلی کنٹریز۔ یہاں پہ میرے ذہن میں کلک کیا کہ جس ہستی نے، جس کریٹر نے، جس خدا نے یہ امتحان ہمارے سر پہ لایا ہے، کیا ہم اس کو بھول گئے؟ ہم اس سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ اور اس کے پروردگار سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں جو خود محتاج ہیں۔ کیا وہ کتنا دے سکتے ہیں ہمیں؟ بس ادھر میرا دماغ نے کام چھوڑ دیا اور میں نے بس جو چیز میرے ذہن میں تھا میں نے اس کو ایک سائڈ کیا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ بات کریں، میں نے کہا پرائم صاحب بات کروں گا، لیکن بات کچھ شاید میرے جو کندھوں کی وزن سے اوپر ہو۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پھر بھی بات کریں۔ میں نے کہا کہ جنرل سیکرٹری صاحب، آپ کو اللہ نے بڑا ایک مقام دیا اور آپ ایک ہمارے ملک میں آئے ہیں، ایک جو امتحان ہم پہ گزر رہا ہے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے آنے سے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور ہوا ہے، لیکن ہم ابھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اپنے کسی چیز۔ جو دیتا ہے ہم نہ نہیں کریں گے، جو نہیں دیتا ہے ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ دیں، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گیا۔ ہمیں اس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے، اللہ نے، میں کیا پتہ میں ادھر ہاتھ پھیلاتا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اور رستے چنا ہوگا، کیا ایسے بہتر رستے یا نئی رستے ہیں، اور اس کا کیا مقصد ہے۔ ہم اپنے جو حالات ہیں ہم مقابلہ کریں گے، جو مدد کرتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ مدد نہیں کریں، لیکن ہاتھ پھیلائیں گے اللہ کے سامنے، اور نہ کسی کے سامنے پھیلائیں گے، نہ کبھی پھیلائیں گے، نہ کبھی اللہ ہمیں اس طرح محتاج کرے یا کسی کے اس طرح جھکائے۔ جب بھی ہمارے اوپر آئے گا ایز اے انسان، میں اپنے قوم کے ساتھ آج نمائندہ اور ان کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، جب جتنا میں سخت حالات میں ہوں گا میں ہاتھ پھیلاؤں گا اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ وہ دیتا ہے تو چپڑ پار کے دیتا ہے، اس کو اس کے دینے میں وہ نہیں کبھی جتاتا کہ میں نے آپ کو کتنا دیا، وہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ مجھے وہ در چاہیے جہاں پہ بے دریغ دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، جو اس نے اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لایا ہے، اور وہ ہم سب اللہ نے لایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ انسان دنیا میں آیا ہے، وہ بے مقصد نہیں آیا ہے، وہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال ہر بندے کا اس سوسائٹی میں اہم رول ہے، اگر وہ رول سمجھے، میرے خیال میں ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا۔ ہم ایسا قوم بن کے نکلیں گے کہ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اور یہ مثالی ملک بنے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، نہ ہاتھ پہ کبھی اللہ ہمیں اس پوزیشن پہ لائے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں۔ ہم اپنے قوم کی جو بھی سختیاں ہیں ہم آپس میں مل کر اس کو حل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے کریں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ آگے سے سو کائنڈ UN کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں آئی بلیو آلسو ان گاڈ، میں بھی اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اور اللہ اور پروردگار پہ یقین رکھتا ہوں، کریٹر پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ مین کائنڈ کلائمیٹ چینج ہے، یہ اللہ نے نہیں لایا، یہ اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ ہماری جو عوام، جو اللہ نے بندے بھیجے ہیں، انہوں نے اس
زمین کی جو کلائمیٹ چینج میں جو کردار ادا کیا، جو تباہی لایا، یہ کلائمیٹ چینج ہم نے کیا۔ اللہ نے ہمیں جو زمین دیا تھا اب وہ اسی پوزیشن میں۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن ہم اتنے قابل نہیں تھے، ہم نے اتنے بڑے انڈسٹریز نہیں لگائے، ہم نے اتنے بڑے فیکٹریاں نہیں لگائے اور نہ اس طرح کے کوئی ایکٹیویٹیز کی ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج میں اپنا جو رول پلے ہوا ہے۔ ہمارے موٹر سائیکل، رکشے، یہ چیزیں وہ تھوڑے بہت ایک حد تک جاتے ہیں، لیکن اوزون کو ٹچ نہیں کرتے۔ اوزون کو جب جو پہلی دفعہ اوزون کو جب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پہ، وہ انگلینڈ نے اوزون کو نقصان پہنچایا اور وہاں پہ اس کو سوراخ کیا اور کلائمیٹ چینج وہاں سے شروع ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ لیکن کلائمیٹ چینج بڑے بڑے جو بڑے ملکیں ہیں، ان کی انڈسٹریز ہے، انہوں نے بڑے بڑے فیکٹریاں لگایا اور انہوں نے اس کلائمیٹ چینج میں جو کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جو اوزون نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے انگلینڈ میں نقصان ہوا ہے یا کدھر اور۔ یہ بادلوں کو اور بارشوں کو اور یہ سیلابی پانی کو نصیر آباد کا یا ہمارے بلوچستان کا رستہ کس نے دکھایا؟ یہ رستہ میرے خیال میں اللہ نے دکھایا اور کسی نے نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب جو بھی ہم نے کیا ہے، لیکن اس جو سیلاب ہے اور اس کا جو اثرات ہے جو ہمارے پر آئے، اس میں کہیں نہیں کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکمت ہے۔ ہم اس کو کہیں کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے تباہ، اللہ کا گلہ کس سے کریں کہ ہم آئے، اللہ نے ہمیں تباہ کر دیا، آپ ہمیں دے دیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو امتحان لایا تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کا شکایت ہم کہیں پہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، اور اللہ کا جو بھی امتحان ہوتا ہے تو اللہ سے مدد مانگیں گے اور مدد کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اللہ سے جب مدد مانگیں گے تو وہ اس ملک جو اسلام کے نام سے بنایا، ہمیں یہ فخر سے لوگ کہیں گے یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو اسلام کے نام پہ بن کر اللہ پہ بلیو کم رکھتا ہے اور ڈالر اور باقی ملکوں کی امداد کی طرف زیادہ دیکھتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ چیزیں خود بخود آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں چیف منسٹری کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ میں نے پیسے خرچ کیا، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میں نے کسی بھی جو پارٹی لیڈر ہے، پارلیمنٹ لیڈر ہے یا ایم پی ایز کو میں نے کہیں پہ کہا ہے کہ مجھے چیف منسٹر بناؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے تو پھر اس اتنے اہم پوزیشن پہ اچھے خاصے بندے اس کے لیے ترستے ہیں، لیکن میں نے جب پایا تو نہ پیسے پہ پایا، نہ کسی کے سامنے جھکا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کہا کہ مجھے اس امتحان میں بٹھا دیں، کبھی بھی دعا نہیں مانگا۔ ہاں، جو چیز میں سمجھتا تھا کہ یہ چیز صوبے کے عوام کے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، میں نے اسٹینڈ اٹھایا اور اس میں جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مدد کیا، اس میں پیسے اور اس میں کوئی نہیں تھا، اس میں ہماری مخلصی اور بلوچستان کے مفادات، شاید ہم غلط تھے، صحیح تھے، علیحدہ چیزیں۔ میں نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ باپ پارٹی ہم نے بنایا، آگے میں باپ پارٹی کو بھی ایکسپلین کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میڈیا کے دوست ہیں، وہ میڈیا کے جتنے چینلز، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں، شاید میں ایکسپلین کر سکوں یا لوگوں کو اپنی جو اندر کی جو فیلنگ ہے وہ پہنچا سکوں، نہیں پہنچا سکوں۔ میڈیا چینلز کے دوستوں جتنے اونرز ہیں یا ان کے جو مینجمنٹ ہیں، وہ ان کی ریکویسٹ ہے پلیز اس پریس کانفرنس کو ضرور دکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اس کو کہنا چاہتا ہوں یا مجھے فیوچر میں کوئی چیز چاہیے، شاید اس الیکشن کے بعد میں الیکشن بھی نہیں لڑوں، مجھے الیکشن نہیں چاہیے، لیکن میں اپنی بات جو میرے دل میں اور جو میں نے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، آج بہت کافی دنوں سے میں اس میں رہا ہوں کہ میں یہ بات کروں یا نہیں کروں، آیا اس بات کرنے کے بعد کیا میں اس چیئر پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن میں اس لیے کروں گا
کہ یہ بلوچستان کے حق میں بہتر ہے اور یہ کرنا لازمی ہے، کسی نہ کسی نے کرنا ہے، لیکن کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ سب کے دلوں میں جو کہنے جا رہا ہوں، جو کرنے جا رہا ہوں، یہ سب کے دلوں میں ہے کہ وہ یہ چیز کریں، لیکن ان کی